زاہد صاحب، صنعتی شعبہ جو ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی بہتر ہوا ہے تو ملکی معیشت کے لیے کس طرح سے وہ اپنا کردار جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے یہاں جتنی بھی گروتھ ہوئی ہے 2.68% کا جو بتایا جا رہا ہے، جبکہ ٹارگٹ ہمارا 3.6 تھا، جی تو جبکہ ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ کوئی 2.04% ہے۔ ان ادر ورڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں جی تو ہماری پاپولیشن جس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو وہ ساری ترقی ہماری جو ہے وہ اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات ہے انڈسٹری کے شعبے کی، کہ اگر انڈسٹری کا شعبہ جو ہے اگر 2.68 سے اوورآل ہماری ترقی اگر ہو رہی ہے اور انڈسٹری کے شعبے میں ہم نے کوئی 5% سے گرو کیا ہے، تو یہ بہت ہی نیگلیجیبل ہے۔ ہمیں اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اور جو ریگولر مینوفیکچرنگ ہے اس میں خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو جب تک ہم نہیں کریں گے، کنڈیسیو انوائرمنٹ پیدا نہیں کریں گے، اس میں ایف بی آر کے نظام کو صحیح نہیں کریں گے، ٹیکسیشن کو صحیح نہیں کریں گے۔ دیکھیں اس میں ہم دنیا میں 108ویں نمبر پہ آتا ہے ہمارا ملک پاکستان، تو ان چیزوں کو ہم ٹھیک کریں گے تو پھر ہی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انڈسٹری جو ہے وہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل میں کوئی 1000 ارب روپے کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ہر سال گرو کرنے کے بعد ضائع کرتا ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس اس میں کھیت کے ساتھ ہمارے پاس ایسی انڈسٹری نہیں ہے کہ جو اس میں ویلیو ایڈڈ چیزیں بنا سکے، اور اس کی وجہ سے ہمارا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ 1000 ارب روپے ہم اس میں سیونگ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ انڈسٹری کی بات کر رہی ہیں تو ماربل انڈسٹری جو ہے ہماری، وہ دنیا میں ہمارا جو شیئر ہے اس ٹریڈ میں وہ صرف 1% ہے، جبکہ ہمارے پاس 325 ارب ٹن کے اس کے ذخائر موجود ہیں، اور ہم اس میں جو کوئرنگ ہوتی ہے، جب اس کی کھدائی ہوتی ہے تو اس میں ہم 60% اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں، کرچیاں بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس میں ماڈرن ٹیکنیکس نہیں ہیں، تو اس میں ہمارے یہاں ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ بہت ہی نیگلیجیبل ہے۔ اسی طریقے سے اسٹیل کا سیکٹر ہے، اس میں بھی دنیا میں ہمارا جو شیئر ہے وہ 0.6% ہے، ویئر ایز کہ ہم اسٹیل میں ہمارے پاس اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لائم، تو لائم میں ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم بہت ہی یعنی ہمارے پاس اتنے ذخائر ہیں لیکن ہم اس سے کوئی صحیح فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اسی بالکل طریقے سے سیمنٹ انڈسٹری ہے، اس میں بھی دنیا میں ہم کوئی 1% کے اوپر ہیں، جبکہ اس میں ہمارے پاس بڑے بڑے بائر ہمارے فرینڈلی کنٹریز جو ہیں وہ ہم سے سیمنٹ لے سکتے ہیں، جی تو اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے شعبے ہیں جس میں اگر ہم کام کر لیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں کر لیں، فائن ٹیون کر لیں، بالکل تو اس میں ہماری انڈسٹری بھی گرو ہو سکتی ہے، اس میں ہماری ویلیو ایڈیشن بھی بہت ہو سکتی ہے، اور اس میں ہمارے ملک اور قوم کو بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹھیک لوگوں ٹھیک کو بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں یا پسماندہ لوگ ہیں ان کو بھی اس میں گراں قدر فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو بلوچستان کے مائنز اینڈ منرلز ہیں وہ تو ایک بہت ہی سکسیس سٹوری ہے، اور اس کو بھی اگر ہم صحیح طریقے سے مینیج کر لیں، جو کہ ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایس آئی ایف سی کا جو ادارہ ہے وہ پاکستان میں ایک ون ونڈو آپریشن جو بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے تھے، وہ اس کا ایک نعم البدل ہمیں میسر آ گیا ہے، جی تو اس میں ہمیں کام کرنے کی مزید ضرورت ہے، اس کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایگریکلچر میں دیکھیں تو ہمارا جو کاٹن ہے اس میں کوئی اس میں 19% کا ڈکلائن آیا ہے، زاہد صاحب، ہماری اور کاٹن پچھلے بہتر سال جا اس رہی میں تھی، ہمیں لیکن ابھی ہم نے دیکھا جس طرح سے وہ پیچھے گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زراعت کے شعبے کو اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ زاہد صاحب آپ کے ساتھ واپس آتے ہیں، ظفر پراچا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ ظفر صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی تھی، وہ یہ تھی کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو پروگرامز لانچ کیے جاتے ہیں اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے عوام کو، بجائے اس کے کہ مہنگائی جس طرح سے کم ہو رہی ہے لیکن اس طرح سے ریلیف عام آدمی کو نہیں مل رہا ہے۔ پروگرام لانچنگ کا کتنا فرق سمجھتے ہیں، اور اب مہنگائی جو کم ہوئی ہے اس کا جو غریب آدمی کو ریلیف مل رہا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ لیکن جناب بات یہ ہے، مہنگائی تو ریکارڈ کم ترین سطح پہ آ گئی ہے، اور انٹرسٹ ریٹ جو 22% سے 11 پہ آ گیا ہے، جی تو ظاہر ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوا، مہنگائی کی ریشو بہت کم ہوئی۔ جی لیکن میں نے جیسے ذکر کیا کہ جو مافیاز ہیں، چاہے وہ حکومتی ہوں، سیاسی ہوں، کاروباری لوگ ہوں، اس میں بروکرز ہوں، منڈی والے ہوں، وہ سب ملے ہوئے، اس کا ریلیف عوام تک نہیں پہنچا، بالکل تو جو ان کے ریگولیٹرز ہیں وہ کام نہیں کر رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے میں نے بات کہی تھی، جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو مختلف پروگرامز ہیں عوام کو ریلیف دینے کے، وہ ایک طرف عوام پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے سے کہ 100 روپیہ، اور اس کے سامنے 10 روپے کا ریلیف دیا جاتا ہے۔ وہ بھی جو 10 روپے کا ریلیف ہے وہ بھی مختلف بڑے بڑے سکینڈلز کے سامنے نظر آتا ہے، جی اور لوگوں کو
बजाय लाइन में धक्के लगने के, यानी कि जो आप अपनी बेहतरीन जो सलाहियतें हैं वो आप बेमकसद कामों में लगा रहे हैं लोगों को लाइनों में। तो वही जो आपने टैक्स लगाया 100 रुपया, वो 100 रुपया टैक्स कम लगा के ओवरऑल पूरी कौम को उसका ठीक रिलीफ है देते हैं। ज़फ़र साहब, हमारे उससे पास टाइम 20 से कम है, 25 हम हज़ार मज़ीद इस पे रुपया बात पर कर सकते हैं। आपका फैमिली पॉइंट मेरे पास आ गया। पर लशारी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। लशारी साहब, कल बजट आने वाला है 2025 तक 26 का, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है ये? नहीं, ये कोई ख़ास चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये भी IMF जनरेटेड और कंट्रोल्ड बजट होगा। अच्छा। और रूटीन का बजट होगा। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास रिलीफ दी जाएंगी, और टैक्सों के ऊपर भी इनकी बड़ी कड़ी नज़र होगी कि ज़्यादा टैक्स ना लगें, क्योंकि अभी लोगों में बड़ी एक खुशी की लहर है ताकि वो भी ज़्यादा ख़राब ना हो सके। तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का बजट नहीं होगा, मगर ये अमूमन होता ही आया कि किसी का टैक्स बढ़ गया, किसी का कम हो गया। मगर रेवेन्यू जनरेशन जो है वो एक और चीज़ है, मगर प्रोडक्शन एक और चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इस बजट में इनको ये चाहिए था शुरू से ही कि भाई ये जैसे अब सारे कौमें एक पेज पे आई हैं, तो बिजनेसमैन को भी एक पेज पे लेके आते, इनसे भी मशवरा करते और इनकी गाइडेंस पे चलते बनिस्बत के IMF की गाइडेंस पे। देखिए, हम लोग भी टैक्स देते हैं और IMF भी इनको कर्जा देता है, तो हम भी पैसे दे रहे हैं ना इस कौम को, और इसकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बिल्कुल, तो इशारी हमारा साहब, यहाँ कहना पे- मानने से पहले वो IMF का कहना मानेंगे, हमारा कहना नहीं मानेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये होम ग्रोन बजट होना चाहिए था, नॉट द IMF जनरेटेड बजट। नहीं, ये कोई ख़ास चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये भी IMF जनरेटेड और कंट्रोल्ड बजट होगा। अच्छा। और रूटीन का बजट होगा। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास रिलीफ दी जाएंगी, और टैक्सों के ऊपर भी इनकी बड़ी कड़ी नज़र होगी कि ज़्यादा टैक्स ना लगें, क्योंकि अभी लोगों में बड़ी एक खुशी की लहर है ताकि वो भी ज़्यादा ख़राब ना हो सके। तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का बजट नहीं होगा, मगर ये अमूमन होता ही आया कि किसी का टैक्स बढ़ गया, किसी का कम हो गया। मगर रेवेन्यू जनरेशन जो है वो एक और चीज़ है, मगर प्रोडक्शन एक और चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इस बजट में इनको ये चाहिए था शुरू से ही कि भाई ये जैसे अब सारे कौमें एक पेज पे आई हैं, तो बिजनेसमैन को भी एक पेज पे लेके आते, इनसे भी मशवरा करते और इनकी गाइडेंस पे चलते बनिस्बत के IMF की गाइडेंस पे। देखिए, हम लोग भी टैक्स देते हैं और IMF भी इनको कर्जा देता है, तो हम भी पैसे दे रहे हैं ना इस कौम को, और इसकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बिल्कुल, तो इशारी हमारा साहब, यहाँ कहना पे- मानने से पहले वो IMF का कहना मानेंगे, हमारा कहना नहीं मानेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये होम ग्रोन बजट होना चाहिए था, नॉट द IMF जनरेटेड बजट। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा था कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग बाकायदा हुई थी वज़ीर के साथ, कारोबारी हजरात जो हमारे लोग हैं उनके साथ। कल बजट आएगा 2025 तक 26 का, देखते हैं कि अदादो शुमार जो है वो क्या रहते हैं।